اب ہم بات کرتے ہیں پاک فوج سے، پاک فوج کی قیادت سے، اب ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں یہ عہدہ دیا ہے، یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، آپ کی استقامت کی دعا کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے۔ اس پاک سرزمین کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو ان صوبوں میں اور مرکز میں لگایا ہے، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ اس کے رسول کے دربار میں کہ جن لوگوں کو آپ نے لگایا تھا انہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ خیانت کی، آپ تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ اگر یہ لوگ کام نہیں کر رہے اور واضح ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے اور یہ واضح ہے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی اور یہ واضح ہے کہ یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ ہم ہر صورت میں ایک مسلمان سپاہ سالار کو ملک کا حاکم تسلیم کرنے کو راضی ہیں اس ناپاک اور پلید سیاسی قیادت کے مقابلے پہ۔ اس پاک سرزمین کی حفاظت ضروری ہے، اس مدینہ ثانی کی حفاظت ضروری ہے، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی حفاظت ضروری ہے، یہ جمہوریت ضروری نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاک فوج کی قیادت ہو، پاک فوج کی سپہ سالاری ہو، پاک فوج کی حکمرانی ہو، تو بسم اللہ آگے بڑھیں، اس پاک فوج کی، اس پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ہمیں ایک مسلمان سپہ سالار ایک حاکم اور قائد کے طور پر 100%، 1000% زیادہ قبول ہے۔ یہ فالج زدہ صدر، یہ شوباز قسم کے وزیر اعظم، یہ شرابی گنڈا پور ٹائپ وزیر اعلیٰ، یہ بدکار قسم کے کرپٹ وزیر اعلیٰ اور وزراء پاکستان سے ان کی جان چھڑائیں، کیونکہ جو قتل ہو رہا ہے، جو خون بہ رہا ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، آخر میں ذمہ داری آپ ہی کی آ جائے گی کہ اللہ نے سب سے طاقتور عہدہ آپ کو دیا۔ اسی لیے ہم آپ کی استقامت کی دعا کرتے تھے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو فراست عطا فرمائے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو اچھے مشیر عطا فرمائے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی حاکم کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہترین مشیر عطا فرما دیتا ہے، اور جس حاکم کو، اس کا مفہوم ہے کہ جس حاکم کو بہترین مشیر عطا ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے، اور اللہ جس حاکم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو بدترین مشیر عطا کرتا ہے، ایسے مشیر عطا کرتا ہے جیسے آج کی سیاسی قیادت پاکستان میں ہے، جو بدکار ہے، زانی ہے، کرپٹ ہے، شرابی ہے، منافق ہے، خود غرض ہے، اور پھر وہ حکمران، وہ حاکم ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آس پاس ایسے منافق مشیر ہوتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل بہت محتاط رہیں کہ آپ کے آس پاس مشیر کون ہیں۔ اگر آپ کے پاس سمجھدار مشیر ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتا سکتے ہیں، آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں، بغیر خوف و خطر کے آپ کو پراپر انٹیلیجنس رپورٹ دے سکتے ہیں، پراپر سچویشن رپورٹ دے سکتے ہیں، پراپر اسسمنٹ سنا سکتے ہیں، اس خوف کے بغیر کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ اچھے مشیر ہیں۔ یاد رکھیے گا، پاکستان کی یہ تاریخ ہے، جنرل ایوب خان کو دھوکہ اسی طرح دیا گیا تھا۔ پاکستان ٹائمز 2 چھپا کرتے تھے، ایک پاکستان ٹائمز وہ چھپتا تھا جو عوام میں جاتا تھا، ایک پاکستان ٹائمز وہ چھپتا تھا تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتا تھا، جس میں سب اچھا کی رپورٹ ہوتی تھی۔ آخری وقت تک ایوب خان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بیچارے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ بہت محتاط رہیے گا، یہ جو آپ نے سیاسی حکمران مسلط کیے ہیں اس ملک پر، اس جمہوریت نے مسلط کیے ہیں، ظاہر ہے جمہوری نظام ہے، انہوں نے مسلط ہو ہی جانا تھا،